جی دوستوں، میں ہوں عبد الباسط اور آپ دیکھ رہے ہیں کلائڈوسکوپ۔ ہمارے پرائم منسٹر نے اس OIC میں اپنے خطاب میں امریکہ سے یہ کہا کہ جی بھئی آپ طالبان کے معاملے کو جو انسانی بحران اس وقت افغانستان میں ڈیولپ ہو رہا ہے اس کو ڈی لنک کر دیجیے۔ میں صرف اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ بین الاقوامی تعلقات میں آپ چیزوں کو ڈی لنک اس طرح نہیں کر سکتے۔ ایون ہیومینیٹیرین کرائسس بھی اگر ہے تو وہ بھی پالیٹکس سے ڈی لنک نہیں ہو سکتا۔ ہر ملک اور کچھ ملک جو ہیومینیٹیرین کرائسس کو اپنے لیے ایک موقع اپرچونٹی کے طور پہ دیکھتے ہیں اور اس میں سے اپنے لیے پولیٹیکل، اکنامک، اسٹریٹجک جو اپرچونٹیز ہیں اس میں سے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس وقت امریکہ بھی یہی کر رہا ہے۔ وہ تو یہاں سے بڑے آسانی سے یہاں سے نکل گیا طالبان کے ساتھ ایک معاہدہ کر کے، اور اب یہ سارے، اور یہ پہلے بھی ہوا، ہم نے دیکھا جب 1990 میں جب سوویت یونین کلیپس ہوا تو امریکہ بہادر بڑے آرام سے یہاں سے نکل گیا، اور جو پھر ایک طویل جنگ کی جو لیگسیز تھیں وہ پاکستان کو لٹرلی ہائی اینڈ ڈرائی چھوڑ گیا کہ آپ ہی اب ان معاملات سے ڈیل کریں، چاہے وہ مہاجرین کا معاملہ ہو، ڈرگس کا معاملہ ہو، وائلنس، دہشت گردی کا معاملہ ہو۔ تو ابھی بھی بھارت اگر طالبان کی حکومت کو نہیں مانتا یا افغانستان کے انہوں نے فنڈز فریز کیے ہوئے ہیں، تو ایک طرف تو وہ افغانستان پہ پریشر طالبان پہ ڈالنا چاہتے ہیں، اور دوسری طرف آبویسلی وہ پاکستان کو بھی انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں اس سارے معاملے میں۔ صرف پاکستان کو نہیں بلکہ چائنا، رشیا کو بھی انڈر پریشر رکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ اگر افغانستان میں صورتحال بگڑتی ہے تو اس کا لامحالہ اس کے اثرات جو ہیں وہ پاکستان پہ بھی تو آئیں گے۔ تو اس وجہ سے یہ ایک ساری گیم ہے جو چل رہی ہے، اور اس میں اگر دیکھیں تو طالبان بھی اس کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ طالبان ہیومینیٹیرین کرائسس کو اس حوالے سے کوشش کر رہے ہیں کہ اسی میں سے اگر اسی بہانے ان کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو کیا ہی اچھا ہو، لیکن بہرحال کچھ دنیا کی اور خاص طور پہ کچھ ممالک جو ہیں، جو ویسٹرن دنیا ہے، وہ اس سے کنسرن تو ہیں، جو جینوئنلی بیلیو کرتے ہیں کہ جی ہیومن رائٹس کی سچویشن وہاں پہ ٹھیک نہیں ہے، خاص طور پہ خواتین کی، نہ ان کو ابھی تک اسکول کالج جانے کی اجازت دی گئی ہے، اور نہ ہی خواتین کے جو کام کرنے کا معاملہ ہے اس پہ کوئی پیش رفت ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ہر ملک اپنے حساب سے اس ساری سچویشن کو دیکھ رہا ہے اور اپنے اپنے مفادات میں معاملات کر رہا ہے، ورنہ کہاں کتنی حکومتیں ہیں جو IC میں بھی ممبر اسٹیٹس آئے، وہاں پہ کون سی ڈیموکریسی ہے، کون سی انکلوسیونیس ہے، اور کون سے خواتین کے رائٹس ہیں۔ تو یہ تو سارا جو ہے اس وقت افغانستان کے معاملے میں، اور پھر طالبان کے آنے سے پہلے بھی کون سے حالات، کوئی بہت زبردست جمہوریت تھی۔ وہ جمہوریت کیا تھی کہ 20% لوگ ووٹ دیتے تھے، اس میں سے 10% کے تقریباً وہ اشرف غنی کو مل جاتے اور 10% عبداللہ کو، اور ایک وقت میں تو ایسا بھی تھا کہ 200 دور تھے دونوں نے، تو ہر الیکشن وہاں بھی ریگڈ ہوتا رہا ہے۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ طالبان کو تھوڑا بہت اس میں فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی، کیونکہ اس کے بغیر یہ معاملات آگے چل نہیں سکتے۔ میں یہ بھی سمجھتا ہوں کہ، اور دنیا کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ طالبان کے لیے کم از کم انکلوسیو گورنمنٹ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ یونس قانونی اور رشید دوستم اور ان جیسے لوگوں کو، جو کہ امر صالح وغیرہ، ان لوگوں کو دوبارہ اپنی حکومت میں شامل کر لیں۔ یہ تو ممکن نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ممکن ہے کہ طالبان جو ہیں اس کو ایتھنیکلی ریپرزینٹیو بنائیں، ان دا سینس کہ جو ایتھنک مختاجک ہیں، جس طرح مثال کے طور پر ہزارہ کے لوگ ہیں، ان لوگوں کو شامل کریں، مے بی ٹاپ لیڈرشپ کو نہ کریں، کچھ ایسے لوگوں کو جو شاید ٹیکنوکریٹس ہوں تاکہ ان سے فائدہ بھی حاصل کر سکیں۔ لیکن کویسچن یہی ہے کہ آیا وہ لوگ شامل ہونا چاہیں گے؟ مثال کے طور پر اگر عبداللہ کو وہ کچھ آفر کرتے ہیں تو کیا وہ طالبان کے انڈر
رہ کر جو ہے کام کریں گے، ان کا جو ورلڈ ویو ہے اس سے ایگری کرتے ہوئے، تو پھر معاملہ وہیں آپ پہ رک جائے گا کہ اگر یہ ان جیسے لوگوں کو اگر وہ شامل کریں گے بھی تو جو حکومت ہے وہ چل نہیں پائے گی، وہ ایفیکٹو نہیں ہوگی۔ تو اس وجہ سے یہ معاملہ، اور پھر ابھی دیکھا جائے تو طالبان اس پوزیشن میں بھی نہیں ہے کہ افغانستان کے الیکشنز وہاں پہ کروا لیں افغانستان میں، وہ بھی ممکن نہیں ہے کیونکہ طالبان فی الحال ایک پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے۔ لیکن حکومت جب تک یہ انٹرم سیٹ اپ ہے یا لویا جرگہ نہیں ہو جاتا، کم از کم اس وقت تک طالبان کو کم از کم کچھ لوگوں کو شامل کرنا پڑے گا دوسری، کیونکہ اس وقت طالبان جو ہے پشتون ڈومینیٹڈ ہے اور حکومت بھی پشتون ڈومینیٹڈ ہے، تو اس طرح باقی جو ایتھنک گروپس ہیں وہ اپنے آپ کو ایلینیٹ ہو گئے ہیں آلموسٹ، کیونکہ ان کا تو پاور میں اس وقت کوئی شیئر ہی نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے طالبان کو فلیکسیبلٹی دکھانی پڑے گی۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ خواتین کے حقوق کے بارے میں بھی طالبان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ دنیا بہت آگے نکل گئی ہے، اور وہ خواتین کو یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ خواتین کی تعلیم اور ان کے جو کام کرنے کے حقوق ہیں ان کو ان سے دور رکھیں اور یہ توقع رکھیں کہ دنیا ان کے ساتھ چلے گی۔ اور یہ بالکل اسلام کے مطابق بھی ہے، اس میں کوئی دو آراء ہو نہیں سکتی کہ ہمارے دین نے، اسلام نے ہمیں یہی کہا ہے کہ ہر شخص کو لکھنے پڑھنے کا اور سو کام کرنے کا حق ہے۔ باقی طریقہ کار مختلف ہو سکتا ہے۔ ابھی بھی خواتین کچھ اسکول کالجز میں جن لڑکیوں کو افغانستان میں اجازت ہے وہ سیگریگیشن ہے، دیٹ از اوکے، دیٹ از پرفیکٹلی فائن، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور تو یہ چیزیں جو ہیں یہ کچھ وقت لگے گا، اور اس سے ساری پالیٹکس ہے، یہ جو ہیومینیٹیرین اور انکلوسیو گورنمنٹ کی جہاں تک باتیں ہیں، یہ ساری پالیٹکس ہو رہی ہے اس وقت، اور میں نہیں سمجھتا کہ امریکہ کسی طور بھی ڈی لنک کرے گا۔ وہ پاکستان پہ بھی پریشر رکھے گا، چائنا پہ بھی پریشر رکھے گا، طالبان پہ بھی پریشر رکھے گا، اور آپ الٹیمیٹ آبجیکٹو تو یہی ہیں کہ چائنا کی جو ایک رائز ہے اس میں تھوڑی اس کو سلو ڈاؤن کیا جائے، تھوڑا اس میں رکاوٹیں کریٹ کی جائیں۔ تو یہ سارے معاملات ہیں جو آپس میں انٹر لنکڈ ہیں۔ تو جو لوگ، میں سمجھتا ہوں جو لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں کہ جی ہیومینیٹیرین ایڈ اسسٹنس کو پالیٹکس اس میں پالیٹکس نہ کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا۔ بین الاقوامی تعلقات کی تاریخ ان معاملات سے بھری پڑی ہے، اور یہ ہمیشہ ریئل پالیٹک ہے، اور ہر ریاست اپنے مفادات کو ترجیح دیتا ہے، اور وہ گیم اسی طرح کھیلی جاتی ہے۔ لیکن ہمارے لیے ایک مشکل سچویشن ہے، اور ہمیں بڑی احتیاط کے ساتھ اور بڑی میں سمجھتا ہوں تھوڑی بہت اسکلفلی اس معاملے کو ہینڈل کرنا پڑے گا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔